ہاتھ اٹھائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں بڑی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں مناظر اسلام مفتی اسلام مفتی اعظم پاکستان محترم المقام عالم نبیل فاضل جلیل خطیب نقطہ شمشیر بے نیام شمشیر مولا مرتضی حضرت قبلہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب مدد اللہ العالی اپنی روحانی ایمانی وجدانی گفتگو سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی ود اہل بیت نبیہ المصطفیٰ الذي لا هيئة له ولا جهة له ولا كيفية له ولا جزو عضو له ولا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له تعالى عن عوارض الجسمانية والمكانية والحيوانية والبشرية الذي بعث النبيين خصوصا سيد الأنبياء والصلاة والسلام على إمام القبلتين جد الحسنين وسيلتنا في الدارين سيد ولد آدم يوم القيامة هادي صراط الحكمة والهداية سيدنا محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء وعلى أولياء أمته خصوصا على غوث الورى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے مل کے آواز آئے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے بھلا باغ جنت
جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، اذانے دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص گرامی المرتبت فخر السادات حضرت محترم قبلہ سید عدنان حسین شاہ صاحب بخاری ادام اللہ ذل کاظمی ادام اللہ ذلکم السامی، لائق تعظیم و تکریم مجاہد اہل سنت، محب الفقراء و محب اہل بیت و اصحاب پیغمبر جناب حضرت محترم مولانا ظفر اقبال فاروقی صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، رونق اسٹیج دیگر جمیع ثنا خانان مصطفیٰ، علماء کرام، آج کی اس محفل ذکر و فکر کے بانی مدعی مکرم جناب محترم چودھری محمد رفاقت صاحب، دیگر جملہ زامہ ملت جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویسے انسانی عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب بندہ مر گیا تو اس کے اعمال ختم ہو گئے، منقطع ہو گئے، جتنا کیا تھا نیکیاں کی تھیں تو اتنا اجر پائے، اور جتنے گناہ کیے تھے ان کی سزا بھگتے۔ عقلی تقاضا یہی ہے، عدل کا تقاضا بھی یہی ہے، توجہ ہے سب کی، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے اور عدل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جتنا جس نے گناہ کیے اتنی سزا بھگتے، اور جتنی جس نے نیکیاں کی اتنا اجر اور جزا ملے اسے، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ لیکن ہماری زبانوں پر جو کلمہ جاری ہوا، ہماری زبانوں پر جو کلمہ جاری ہوا، اس کلمے کی بدولت اور اس محبت کی بدولت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دل میں اپنی امت کے بارے میں ڈالی تھی، اور اس محبت کو قرآن نے جو لفظوں میں بیان کیا، افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس فکر میں کبھی نہیں پڑے یا غور نہیں کیا کہ ہم تو سرکار سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا حضور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ جی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی یہ سوچ نہیں آئی کہ اللہ ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ اللہ سب سے زیادہ بندے سے محبت فرماتا ہے، اور اس اللہ نے اپنے نبی کے دل میں اپنے بندوں کی، یعنی اپنے محبوب کے جو امتی ہیں ان کی کتنی محبت ڈالی ہے۔ قرآن اس کو دو لفظوں میں بیان فرماتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی تم سے اتنا پیار کرتا ہے، بلکہ میں ذرا آیت کو شروع سے پڑھوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آیا تمہارے پاس شانوں والا رسول۔ یہ تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے اور ذوق کا اظہار کر لیں گے تو میرے خیال میں میری گفتگو میں جلدی کوشش کروں گا کہ میں اپنے عنوان کو کسی اختتام کی طرف لے کر جاؤں۔ ذرا آپ کی طرف سے مجھے ذوق درکار ہے، اور یہ ہمارا بڑا مزاج ہے ویسے بھی کہ ہم سیاسی اجتماع ہوں وہاں تالیاں پیٹتے بھی ہم نہیں شرماتے، وہاں گھوڑے نچاتے ہوئے بھی ہم خوش ہوتے ہیں، لیڈر آ جائے اس کے سامنے ڈانس بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہی بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اسے کہو کہ جی حضور کے نام پہ سبحان اللہ بولو، وہ سمجھتے ہیں میرا سٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا۔ حالانکہ جس وقت انسان اللہ کی تنزیہ پاکی کو یہاں بیان کرتا ہے، بلکہ میں ایک روایت عرض کر دیتا ہوں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، مہربانی فرمائیں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام
جس وقت آپ عزیز مصر بنے اور خزانہ آپ کے پاس آیا اور آپ ہی سیاہ اور سفید کے مالک ہو گئے، یعنی ہر ایک چیز آپ کے اختیار میں آ گئی، تو جتنا آپ جسے کہتے اتنا اس کو اس جو سرکاری خزانہ تھا اس میں سے کھانے پینے کے لیے جو گندم اور دیگر اشیاء ملتی، تو جو آتا آپ اس کے بارے میں فرماتے۔ ایک نوجوان آیا، توجہ ہے، ایک نوجوان آیا تو کہنے لگا کہ اے یوسف علیہ السلام آپ مجھے دے دیں، جتنا عام نارمل روٹین کا حصہ تھا اتنا حضرت یوسف نے فرمایا سے دے دو۔ کہنے لگا اگر میں اپنا تعارف کرواؤں گا نا تو پھر آپ مجھے زیادہ دیں گے۔ فرمایا بھئی سب کے لیے یہی ہے لیکن چل تو تعارف کروا۔ کہنے لگا میں وہی بچہ ہوں جس نے آپ کی پاکی کی گواہی دی تھی، میں وہی بچہ ہوں جس نے آپ کی پاکی کی طہارت کی گواہی دی تھی۔ یاد آ گیا؟ اور بھائی زلیخا کے گھر میں جس وقت معاملہ ہوا تو جب کیس چلا تو جناب ایک بچہ بولا، اس نے کہا اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا مجرمہ ہے، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ لیکن جب دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی تو کہا میں وہ بچہ ہوں جس نے آپ کی طہارت کو بیان کیا، آپ کی پاکیزگی کو بیان کیا، آپ کی تنزیہ کو بیان کیا۔ حضرت یوسف اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا یہ جتنا اٹھا کے لے جا سکتے اسے دے دو۔ ادھر اللہ کے نبی نے یہ سخاوت دکھائی، ادھر مالک کی طرف سے پیغام آیا، فرمایا یوسف جس نے تیری پاکیزگی بیان کی ہے تو اس پہ کتنا خوش ہوتا ہے، اب خود بتا جو میری پاکیزگی بیان کرتا ہے میں کتنا خوش ہوتا ہوں۔ اس لیے یہ ہماری محافل کی رونق ہوتی ہے کہ ہم اچھا جملہ، نبی کی عظمت، اللہ کی شان کبریائی کا بیان ہو تو وہاں پر ہم نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ باقی جو لوگ تاڑیاں پیٹتے ہیں اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی تالیاں بجا کر داد دیتے ہیں، یہ داد بھی کتنی زبردست ہے کہ جب سبحان اللہ پڑھیں گے اپنا بھی فائدہ ہے، جس محفل کے لیے آئے ہیں اس کے اندر بھی ہمارا جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ ہو رہا ہے، اس میں بھی ہمارا حصہ ڈل رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جتنا جو بندہ کرے اتنا بھرے، عقل کا تقاضا یہی ہے نا۔ لیکن حضور کے قلب منور میں میرے رب نے جو اپنی امت کا پیار ڈالا، اور وہ پیار کتنا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس شانوں والا رسول۔ کون آیا؟ من انفسکم، وہ آنے والا شانوں والا رسول تم میں سے آیا۔ بعض جگہ بعض مفسرین انفسکم کا اعراب پڑھتے ہیں انفسکم، اب اس کا معنی ہوگا وہ آنے والا تمہارے پاکیزہ ترین لوگوں میں سے آیا ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ انفسکم اور انفسکم کا فرق کا فائدہ کیا ہوا، یا مطلب کیا ہے؟ اگر انفسکم کا معنی ہو تو اب معنی بنے گا میرا محبوب آیا لباس بشری پہن کر، تم میں سے آیا، بشری لباس میں آیا، انسانوں میرا نبی تم میں سے آیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا یہ جو نور ہے نا، یہ نہ فرشتوں کو ملتا ہے، یہ نہ جنوں کو ملتا ہے، کسی اور مخلوق کے حصے میں یہ نور نبوت نہیں ہے۔ یہ نور نبوت کس کے حصے میں ہے؟ انسانوں میں، انسانوں کے حصے میں۔ تو رب فرماتا ہے میرا شانوں والا رسول تم میں سے آیا۔ اب اس میں سے یہ لگ رہا ہے کہ جن سے انسانیت کی عظمت کو رب نے بیان کیا ہے، کس کو؟ جن سے انسانیت کی عظمت اللہ نے بیان کی ہے کہ میرا شانوں والا پیغمبر تم میں سے آیا۔ اللہ چاہتا تو فرشتوں میں سے لے آتا، اللہ چاہتا تو حور و غلمہ میں سے لے آتا، اللہ چاہتا تو کسی اور مخلوق میں سے لے آتا، پر رب فرماتا ہے میں نے شانوں والا پیغمبر تم میں سے پیدا کیا۔ یہاں جن سے انسانیت کی شان بیان ہو رہی ہے، اور اگر اعراب پڑھو انفاسکم تو اب یہاں شان اجداد پیغمبر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ من انفسکم، میرا پیغمبر آیا، لیکن کہاں سے آیا؟ تم میں سے جو نفیس ترین لوگ تھے
میں نے ان نفیس ترین لوگوں کے دامن میں اپنے یار ان کے سامنے ان کے گھر میں. اب یہاں سے پتا چلا کہ جدھر جدھر میرے نبی کا نور جاتا گیا میرا رب ان عظمت والی پشتوں کو بیان کر رہا ہے اور ان عظمت والی ماؤں کی شانوں کو بیان کر رہا ہے. کیونکہ میرے نبی پاک صاحب الاولاق نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک میرے اللہ نے مجھے پاک باپوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل فرمایا. تو میرے نبی کا سارا نسب کیا ہے؟ وہ پاک ہے. بولیے سارے کا سارا نسب پاک ہے. جناب آدم سے لے کر جناب حضرت عبداللہ تک یہ پوری کی پوری لڑی موتیوں کی لڑی ہے. یہ پوری کی پوری لڑی نوریوں کی لڑی ہے. یہ پوری کی پوری لڑی پاکیزہ لوگوں کی لڑی ہے. سبحان اللہ. یوں سمجھیے ذرا اس بات کو سمجھیے. میں آپ کے گھر مہمان آیا, میں نے کہا جی ذرا پانی لے آئیے. تو مجھے بتائیے, چلیں میں مثال دینا چاہتا ہوں ذرا اس کو سمجھیے. میں تو ٹھہرانا جی بھئی عام آدمی, تو میرے لیے پانی میں جو آپ گلاس میں لیں گے لیکن یہاں جو چودھری صاحب ہیں ان کے مرشد کریم آئے, دھیان رکھنا ہے, اور وہ کہیں کہ مجھے پانی دو, تو بتائیے کہ اپنے پیر کے لیے برتن کون سے نکالے جائیں گے؟ یار کچھ آنا تو کرو جنے اللہ دیو بندے ہو, حل چل کرو یار. بھئی سب سے ستھرے سب سے قیمتی برتن نکالیں گے. ویسے گل اسی بھی ایسے کلچر دا ایسا, ویسے جڑے جہیز دا سامان ہوندا ہے نا ایک کڑیاں سنبھال کے رکھنی ہیں. مطلب جڑا اما ابے نے دتا ہے نا بھاویں گھر لے دا لکھاں دا ہوئے نا وہ پہ ترٹے, پر جو امی ابا نے دیے ہوتے ہیں نا جہیز کا سامان, تو لڑکیاں جو ہیں نا وہ اس کو سنبھال کے رکھتی ہیں کہ میرے جہیز کا سامان ہے. لیکن اس لڑکی کو بھی جب پتہ لگتا ہے آج پیر صاحب آئے تو وہ کہتی ہے نہیں میں اپنے جہیز والا نکالوں گی, گلاس بھی وہ نکالوں گی, برتن بھی وہ نکالوں گی. مطلب کیا؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جتنی بڑی ہستی مہمان کی ہو اتنے عالی شان ظروف کا, اتنے عالی شان برتنوں کا اہتمام کیا جائے. لہذا ہر جتنا بڑا آنے والا ہوگا بظاہر جو سامنے والا ہوگا نا وہ اتنا بڑا پروٹوکول دے گا, اتنا بڑا اہتمام کرے گا. اب ذرا خود ذہن کو حاضر کیجئے اور سوچئے, وہ میں اور آپ نے کسی کے لیے پانی ڈالنا ہو تو وہاں برتن کیسا ڈھونڈتے ہیں, اور رب نے جہاں نور محمدی رکھنا ہوگا رب نے وہ ظروف کو کیسا, وہ ماؤں کے پیٹ کتنے شان والے ہوں گے, وہ ماؤں کے رحم کتنی عظمت والے ہوں گے, وہ باپوں کی پشتیں کتنی شان والی ہوں گی. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے میرے نبی کے پورے کا پورا نسب پاک ہے, میرے نبی کا پورا شجرہ. بسم اللہ, تسی بھی سبحان اللہ تے ماشاءاللہ بول جاؤ یار. میرے نبی کا پورا شجرہ پاک ہے. جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے. بلکہ میرا دل کرتا ہے اس کو ذرا ترنم میں پڑھ لوں. ہاں کہ جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھر مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. مل کے آواز ہے, کسی نے مانگا نہ مانگا